ٹیچنگ ایڈز جو ہیں وہ کیا ہے. ٹاپکس انکلوڈیڈ میننگ آف ٹیچنگ ایڈز کا مطلب کیا ہے. ڈیفینیشن آف ٹیچنگ ایڈز کو ہم ڈیفائن کریں گے. نیڈز آف ٹیچنگ ایڈز, ان ٹیچنگ ایڈز کی ضرورت کیوں ہے. ٹائپس آف ٹیچنگ ایڈز کی اقسام کون کون سی ہیں. کلاسیفیکیشن آف ٹیچنگ ایڈز, اگر ہم نے ان کی کلاسیفیکیشن درجہ بندی کی ہوئی ہے تو وہ کیا ہے. امپورٹنس آف ٹیچنگ ایڈز کی اہمیت کیا ہے. ایڈز شوڈ بی, ایڈز کس طریقے سے ہونے چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے آج کے ٹاپک کا حصہ ہیں. ہم درجہ بدرجہ ان تمام کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو تدریسی معاونات ہیں ہمیں کس طریقے سے مبدوع و معاون ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں میننگ آف ٹیچنگ ایڈز. As we all know that today's age is the age of science and technology. ہم جانتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. The teaching learning programs have also been affected by it. تو یہ جو ہمارے تدریسی معاونات ہیں وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے مزید انہانس ہوئے ہیں, متاثر ہوئے ہیں, اچھے ہوئے ہیں. The process of teaching learning depends upon the different type of equipment available in the classroom. کلاس روم کے اندر کس طرح کے معاونات موجود ہیں, ٹیچنگ لرننگ پروسیس اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. A teaching aid is a tool used to teachers or tutors to help learners to improve reading and other skills, illustrate or reinforce a skill, fact or idea, and relieve anxiety, fears, etc. یہ جو ٹیچنگ ایڈز ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس ٹولز ہیں ہمارے, اور یہ ٹیچر اور ٹیوٹر کو سہولت فراہم کرتے ہیں اور یہ لرنرز کی مدد کرتے ہیں. کس معاملے میں, کہ ان کی ریڈنگ اچھی ہو جائے, ان کی دوسری پڑھنے کی سکلز اچھی ہو جائیں, ان کو کوئی بھی چیز بیان کرنے میں سمجھانے میں آسانی ہو اور ان کی سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھا سکیں, حقیقت کو, ان کے خیالات کو انکریز کر سکیں اور ان میں پریشانی اور خوف کو ختم کر سکیں. یعنی کہ یہ تدریسی عمل میں بہت ہی اہم کردار ٹیچنگ ایڈ جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں اور ہماری ٹیچرز کی بھی مدد کرتے ہیں وہ بہتر انداز میں سمجھا سکے اور اپنے بچے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی بہتر انداز میں ان چیزوں کو سمجھ سکیں. ٹیچنگ ایڈز یہ بہت ہی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں, یہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں. We remember 20% of what we hear. اب تدریس کے مراحل میں لیکچر میتھڈ کے اندر صرف استاد بول رہا ہوتا ہے, تو اگر کوئی کسی کو صرف سنے گا تو اس کو وہ سنی ہوئی باتیں 20% تک یاد رہتی ہیں. We remember 30% of what we see. اگر ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھی ہوئی چیز ہمیں 30% یاد رہتی ہے. We remember 50% what we see or hear. اگر ہم سنیں بھی صحیح اور اسی چیز کو دیکھیں بھی صحیح تو یہ دونوں حصے ملائیں تو ہماری جو میموری ہے وہ کسی چیز کو 50% تک یاد رکھ سکتی ہے. We remember 90% of what we say and do. اور سب سے زیادہ ہمیں یاد کب رہتا ہے 90%, جب ہم کسی چیز کو سنتے, دیکھتے اور خود کرتے ہیں. ڈو خود کرنا. تو یہ جو ٹیچنگ ایڈز ہے, ٹیچنگ ایڈز کے ذریعے یہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بچوں کی یاد کرنے کی صلاحیت, سمجھنے کی صلاحیت 90% تک پہنچ جاتی ہے. اسی لیے ایک کوٹ جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, کیا آئی ہیئر, میں سنوں گا کسی اگر چیز کو تو کچھ عرصے کے بعد آئی فارگاٹ, میں بھول جاؤں گا. آئی سی, اگر میں نے کسی چیز کو دیکھا ہے تو آئی ریمبر, مجھے وہ یاد رہے گی. اور آئی ڈو, اگر کوئی چیز, کوئی ایکٹیویٹی میں خود سے کرتا ہوں, آئی انڈرسٹینڈ, تو مجھے اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اور میں اسے دیر تک
جس طرح یہاں پہ ہم نے لکھا ہے 90% تک مجھے وہ لرن ہو جائے گی، انڈرسٹینڈنگ میری اس کے ساتھ ہو جائے گی، تو میں اسے بہت دیر تک یاد رکھ سکتا ہوں۔ ڈیفینیشن: teaching aids can be defined as a manual or mechanical device that we use for the purpose of making the education better, to promote and make it effective۔ ہم اپنی تعلیم کو بڑھانے کے لیے، زیادہ پر اثر بنانے کے لیے یہ جو چیزیں، جو ڈیوائسز، جو میکانزم استعمال کرتے ہیں وہ ٹیچنگ ایڈز کہلاتی ہیں۔ نیڈ آف ٹیچنگ ایڈز: ٹیچنگ ایڈز کی ضرورت کیوں ہے؟ ایوری انڈیویجول ہیز دا ٹینڈینسی ٹو فارگیٹ۔ پراپر یوز آف ٹیچنگ ایڈز ہیلپس ٹو ریٹین کنسیپٹس پرماننٹلی۔ جو ہم انسان ہیں، ہم بھولنے کے لیے ایک ٹینڈنسی رکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں کچھ دیر تک یاد رہتی ہیں، اور کچھ باتوں کو ہم جلدی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو ٹیچنگ ایڈز ہیں یہ ہمیں ہمارے کنسیپٹس کو جو ہم نے پڑھے ہیں زیادہ دیر تک یہ ریٹین، یاد رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس کین لرن بیٹر وین دے آر موٹیویٹیڈ پراپرلی تھرو ڈفرینٹ ٹیچنگ ایڈز۔ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرتے ہیں ان ٹیچنگ ایڈز کے متعلق تو وہ زیادہ دیر تک اسے یاد رکھتے ہیں۔ ٹیچنگ ایڈز ڈیولپ دا پراپر امیج۔ اب اگر فرض کریں ہم کسی چیز کا تصور دینا چاہتے ہیں بچوں کو، اور وہ چیز ہم ان کو دکھا نہیں سکتے ہیں کہ بھی لائیو وہ دیکھ سکیں، تو ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہم انہیں لائیو وہ چیز دکھا سکتے ہیں، جس سے ان کا جو اس چیز کا امیج ہے وہ پراپر طور پر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ فرض کریں اگر ہم بچوں کو شعر کے متعلق پڑھاتے ہیں تو اگر ہم اس کو صرف شعر اس طرح ہوگا، اس طرح کا ہوگا، اس کو شعر کہتے ہیں، تو اس کے کانسیپٹ میں وہ تھوڑی دیر تک رہے گا۔ اگر ہم شعر کی پکچر دکھا دیتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ دیر تک اس کے کانسیپٹ میں رہے گا، اس کے ذہن میں رہے گا، اس کی میموری میں رہے گا۔ اگر ہم اسے ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے ویڈیو دکھا دیتے ہیں شعر کی تو وہ اس سے بھی زیادہ کارآمد ہوگا اور اس کے کنسیپٹ میں پرماننٹلی سٹور ہو جائے گا اور وہ پراپر طریقے سے اس کے امیج کو جان سکے گا۔ The teacher aids create the environment of interest for the students۔ آڈیو ویژول ایڈ کی مدد سے بچوں کا انٹرسٹ لیول بڑھ جاتا ہے۔ ٹیچنگ ایڈز ہیلپس ٹو انکریز دا ووکیبلری آف دا اسٹوڈنٹ۔ یہ بچوں کی ووکیبلری بڑھانے کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ ٹیچنگ ایڈز ہیلپس دا ٹیچر ٹو گیٹ سم تھنگ اینڈ میک لرننگ پرماننٹ۔ اس سے اساتذہ کی بھی، ٹیچر کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بچے بھی لرننگ پروسیس کو پرماننٹ بیسس پر لرن کرتے ہیں۔ ٹیچنگ ایڈز پرووائڈ ڈائریکٹ ایکسپیرئنس ٹو دا اسٹوڈنٹس۔ ٹیچنگ ایڈز کی مدد سے بچے بالکل لائیو رہ کے ان چیزوں کو سمجھنے اور مدد کرنے میں ان کی ہیلپ ہوتی ہے اور وہ زیادہ دیر تک ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں۔ جب استاد ایک کلاس کا انٹرسٹ حاصل کر لیتا ہے، توجہ حاصل کر لیتا ہے، اٹینشن حاصل کر لیتا ہے ان آڈیو ویژول ایڈز کی مدد سے، تو وہ لرننگ کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ ٹو ری انفورس واٹ یو آر سیئنگ۔ ہم اپنی جو کہی ہوئی بات ہوتی ہے اس کو تقویت دے دیتے ہیں۔ ٹو انشور دیٹ یور پوائنٹ از انڈرسٹوڈ۔ آپ اس کو یقینی بناتے ہیں کہ جو بات آپ بتانے جا رہے ہیں وہ طالب علموں کو سمجھ آ گئی ہے۔ سگنل واٹ از امپورٹنٹ اسینشل۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھی یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے جس پر آپ زیادہ سٹریس کر رہے ہیں، زیادہ آڈیو ویژول ایڈز کے ذریعے آپ بچے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ ٹیچنگ ایڈ سپورٹ دا لرننگ لیسن پلان اینڈ امپروو لرننگ۔ یہ جو ٹیچنگ ایڈز ہیں یہ لیسن پلان کو سپورٹ کرتی ہیں اور لرننگ کے پروسیس کو بہتر بناتی ہیں۔ ٹو انیبل اسٹوڈینٹس
to visualize or experience something. بعض چیزیں جس طرح کہ پہلے میں نے مثال دی، اگر بچوں کو زبانی طور پہ بتائیں تو وہ ان کی لرننگ اتنی اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ہم ان کو ویژولائز کرا دیں، دکھا دیں وہ چیزیں لائیو، تو وہ زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. ٹو انگیج اسٹوڈینٹس ادر سینسز ان دی لرننگ پروسیس. اور جب ہم آڈیو ویژول ایڈز استعمال کرتے ہیں تو بچوں کی تمام حصے جو ہیں وہ لرننگ پروسیس کا حصہ بن جاتی ہیں. لیکچر میتھڈ میں وہ صرف سننے اور دیکھنے تک محدود رہتے ہیں. دیکھنے کے لحاظ سے بھی اتنا ہے کہ بچے ذہنی طور پر کلاس روم میں موجود نہیں ہوتے ہیں، لیکن آڈیو ویژول ایڈز کی مدد سے وہ بچے جو ہے ان کو اچھے طریقے سے ان کی تمام حصے اس لرننگ کے پروسیس کا حصہ بنتی ہیں. لرننگ کا پروسیس امپروو ہوتا جاتا ہے. ٹو فیسیلیٹیٹ ڈفرینٹ لرننگ سٹائل. بہت سارے ایسے سٹائلز ہیں لرننگ کے، تدریس کے، جس میں جتنی زیادہ ہم تدریسی معاونات استعمال کریں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لرننگ آبجیکٹو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹائپس آف ٹیچنگ ایڈز. دیر آر مینی kinds available these days. We may classify these aids as follows. 3 طرح سے ہم آڈیو ویژول ایڈز کو تقسیم کر سکتے ہیں. ویژول ایڈز ہیں، آڈیو ایڈز ہیں، آڈیو ویژول ایڈز ہیں. تو 3 طرح سے ہمارے پاس ہم اپنے ٹیچنگ ایڈز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ہم علیحدہ علیحدہ تمام کی مثالیں جو ہیں اب ترتیب سے ان کو باری باری دیکھ لیتے ہیں کہ آڈیو ویژول ایڈ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک کتاب سے، ایک بلیک بورڈ سے لے کے ملٹی میڈیا پروجیکٹر تک، سافٹ بورڈ تک کس طریقے سے ہمارے آڈیو ویژول ایڈز نے ترقی کی ہے. اب آڈیو ایڈز کون سے ہوتے ہیں؟ دا ایڈز دیٹ انوالو دا سینسز ہیئرنگ آر کالڈ آڈیو ایڈز. جس میں سے سننے کا تک ہم محدود رہتے ہیں وہ آڈیو ایڈز کراتے ہیں. کیسے؟ فار ایگزامپل ریڈیو ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے، گرامو فون ہے، یا آڈیو وائسز ہم سنتے ہیں، یا جو ٹیچر بول رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح سے ہمارے لیے آڈیو ایڈ کہلاتی ہے. ویژول ایڈز. دا ایڈز وچ یوز سینس آف ویژن آر کالڈ ویژول ایڈ. جو ہم دیکھنے کی حص جہاں استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ویژول ایڈز کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایکچوئل آبجیکٹس، جو سامنے ہمارے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ماڈلز ہیں، پکچر ہیں، چارٹس ہیں، میپس ہیں، فلیش کارڈز ہیں، فلنل بورڈز ہیں، بلیٹن بورڈز ہیں، چاک بورڈز ہیں، اوور ہیڈ پروجیکٹر ہے، سلائیڈز ایٹسٹرا. یہ تمام چیزیں ابھی ہم باری باری دیکھیں گے بھی صحیح. آؤٹ آف دیز بلیک بورڈ اینڈ چاک آر دا کامن ونز. یہ جو چاک بورڈ ہے اور بلیک بورڈ ہے یہ سب سے کامن ویژول ایڈز ہیں. آڈیو ویژول ایڈز کون کون سے ہوتے ہیں؟ دا ایڈز وچ انوالو دا سینس آف ویژن ایز ویل ایز ہیئرنگ آر کالڈ آڈیو ویژول ایڈز. ایسی اعانتیں، معاونین چیزیں جس کی مدد سے ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، وہ آڈیو ویژول ایڈز کہلاتی ہیں. اور اس میں ہماری سب زیادہ حصے جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں لرننگ کے پروسیس میں. فار ایگزامپل ٹیلی ویژن، فلم پروجیکٹر، فلم سٹرکس، ملٹی میڈیا پروجیکٹر، یہ تمام چیزیں آڈیو ویژول ایڈز میں ہمیں معاون ثابت ہوتی ہیں، مددگار ثابت ہوتی ہیں، ہمارے لرننگ پروسیس کے آؤٹ کمز کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. ٹریڈیشنل ٹیچنگ ٹیکنالوجی انکلوڈز بوتھ پروجیکٹڈ اینڈ نان پروجیکٹڈ آڈیو ویژول ایڈز. اب ایک دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. کچھ آڈیو ویژول ایڈ ہمارے پروجیکٹڈ ہیں، کچھ نان پروجیکٹڈ ہیں. تو ان کو ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ نان پروجیکٹڈ ویژول ایڈز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. چاک بورڈ ہے، فلنل ہے، فنل بورڈ ہے، فلیش کارڈز ہیں، پوسٹرز ہیں، چارٹس ہیں، ماڈلز ہیں. اور پروجیکٹڈ ویژول ایڈز میں ہمارے پاس اوور ہیڈ پروجیکٹر ہے، سلائیڈ پروجیکٹر ہے، ٹیلی ویژن ہے، ملٹی میڈیا پروجیکٹر ہے، سافٹ بورڈ ہے. یہ سارے اس زمرے میں آتے ہیں. کلاسیفیکیشن آف آڈیو ویژول ایڈز، پروجیکٹڈ اینڈ نان پروجیکٹڈ، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. پروجیکٹڈ ایڈز
कौन कौन से हैं और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम इसको पहले भी देख चुके हैं, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। जिसमें प्रोजेक्टेड एड में साउंड फिल्म्स हैं, साइलेंट स्लाइड्स हैं, फिल्म्स हैं, स्ट्रिप्स हैं, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसका अब हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पे आ चुके हैं, अब हम स्मार्ट बोर्ड पे आ चुके हैं। इसी तरह नॉन प्रोजेक्टेड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे एक्टिविटी एड्स हैं और डेमोन्स्ट्रेशन हम जिसमें करते हैं, ड्रामेटिक क्लब्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑडियो एड में क्या है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, लैंग्वेज लेबॉर्ट्री है। ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, इसमें मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मेन जो है प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड को हम इससे पहले वाली स्लाइड में डिवाइड कर चुके हैं इजी वे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है। अगर आप इसको देखें कि हमारे पास जो लर्निंग होती है वो दो तरह से होती है, एक पैसिव लर्निंग है और एक एक्टिव लर्निंग है। पैसिव लर्निंग में लर्निंग की जो मेयार है, क्वालिटी है, वो कम होती है। एक्टिव लर्निंग में बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है और उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा देर तक कायम रहती है। एक्टिव लर्निंग जो है उसको अगर हम देखें कि वही बात 10% ऑफ व्हाट दे रीड, अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो हमें 10% तक याद रहेगी। 20% ऑफ व्हाट दे हियर, 20% कब याद रहती है, जब हम किसी की बात सुनते हैं। 30% ऑफ व्हाट दे सी, और देखने पर सिर्फ 30% जो है हमें उस चीज़ को याद रख सकते हैं। 50% ऑफ व्हाट दे सी एंड हियर, और कुछ जो देखते हैं और सुनते हैं उसके मुताबिक हम 50% तक जो है वो याद रख सकते हैं। ये जो 10%, 20, 30, 50% जो हमारी लर्निंग है, इसको हम पैसिव लर्निंग के ज़ुमरे में आते हैं कि हमने लर्निंग इतनी अच्छी नहीं की है। लेकिन अगर हम आगे चलें कि 70% ऑफ व्हाट दे से एंड राइट, कि जो कुछ हम कहते हैं और लिखते हैं तो इस वजह से हमें वो चीज़ें 70% तक याद रहती हैं। 90% ऑफ व्हाट दे डू, अगर हम एक्चुअल बाय डूइंग काम करें तो 90% तक वो चीज़ रहती हैं। तो 70 एंड अबव परसेंटेज को हम एक्टिव लर्निंग में शुमार करते हैं। और जब एक्टिव लर्निंग होती है तो किस तरह के क्वेश्चन के जवाब हम दे सकते हैं, एनालाइज, डिफाइन, क्रिएट, एवेल्युएट। और जो पैसिव लर्निंग को हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं कि एक सिंपल है, डिफाइन, लिस्ट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, और अगर कुछ बेहतर लेवल पर आ जाएं लेकिन हो वो पैसिव लर्निंग, तो इस तरह के क्वेश्चन के जवाब हम दे सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट, अप्लाई, प्रैक्टिस। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने ज़्यादा हम ऑडियो विजुअल एड इस्तेमाल करेंगे हमारी लर्निंग का लेवल बढ़ता जाएगा, हम पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से जितने ज़्यादा और मौसर अंदाज में कोई टीचर प्लानिंग के तहत, स्ट्रेटजी के तहत बहुत बेहतर अंदाज में ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करता है तो उसकी लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। किस तरीके से वो मोटिवेशन का बायस बनते हैं। टीचिंग एड्स आर मोटिवेट द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन लर्न बेटर। जितनी ज़्यादा मोटिवेशन पैदा होगी, हम ऑडियो विजुअल एड के ज़रिए अपनी क्लास को मोटिवेट करेंगे, उतने ज़्यादा लर्निंग जो है वो क्लास में होगी। क्लैरिफिकेशन, थ्रू टीचिंग एड्स द टीचर क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर मोर इजीली। इन एड्स के ज़रिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में टीचर बच्चों को कंसेप्ट दे सकता है, कंसेप्ट उनका क्लियर करवा सकता है। डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग, क्रैमिंग को हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। क्रैमिंग का रोल ही नहीं रहता। जब ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए एक्चुअली बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं
تو اس کا مطلب ہے کریمنگ کا اینڈ ہو گیا. ٹیچنگ ایڈس کین فیسیلیٹیٹ دا پراپر انڈرسٹینڈنگ ٹو دی اسٹوڈینٹس. بچوں کو جب ایکچولی سمجھ آ جاتی ہے وچ ڈسکریج جو کہ کریمنگ کے عمل کو ختم کرتا ہے. انکریز دا ووکیبلری. ٹیچنگ ایڈس ہیلپس ٹو انکریز دا ووکیبلری آف دا اسٹوڈینٹس مور افیکٹولی. زیادہ اچھے طریقے سے بچے جب آڈیو ویژول ایڈس کے ذریعے سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، زیادہ دیر تک یاد کرتے ہیں تو ان میں ووکیبلری جو ہے ان کی وہ بڑھتی جاتی ہے، تا دیر ان کے ذہن میں رہتی ہے اور وہ اس چیز کو، اس کنسیپٹ کو بہتر انداز میں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. سیوز ٹائم اینڈ منی. وین دا uses teaching aid, it saves him from the long explanation that may take time for students understand. تو استاد جو ایک بات کو بہت زیادہ طریقوں سے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بچے میرے سمجھیں، جب وہ آڈیو ویژول ایڈ استعمال کرتا ہے تو وہ ایزیلی ان کو وہ کنسیپٹ دے سکتا ہے، ان کا کنسیپٹ کلیئر کرا سکتا ہے جس ٹاپک کے متعلق بھی وہ پڑھا رہا ہے. کلاس روم لائیو اینڈ ایکٹیو. ٹیچنگ ایڈز میک دا کلاس روم لائیو اینڈ ایکٹیو. تو کیونکہ انٹرسٹ لیول بڑھ جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کی اٹینشن بڑھ جاتی ہے تو وہ کلاس روم کو لائیو رکھتی ہے. یہ آڈیو ویژول ایڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں. اوائڈ ڈلنس. دس مینس دا کلاس بیکمز مور ایکٹیو، لائیولی اینڈ پارٹیسپیٹری. تو اسٹوڈنٹس کا پارٹیسپیشن لیول ہائی ہو رہتا ہے اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے کلاس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لرننگ آبجیکٹو جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ایکسپیرئنس. ٹیچنگ ایڈس پرووائڈ ڈائریکٹ ایکسپیرئنس ٹو دا اسٹوڈینٹس وچ میک دیم لرن ایزیلی. تو جب انوالومنٹ بہتر ہو جائے گی، ڈائریکٹ ایکسپیرئنس ہوگا، ایکچولی اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے آپ کو تدریسی عمل کا حصہ سمجھیں گے اور سامنے لائیو چیزیں وہ دیکھ سکیں گے. ان تمام چیزوں کو جو ان کے انٹرسٹ کا باعث بن رہی ہیں، ان کے ذریعے جب وہ تدریسی عمل کا حصہ بنیں گے تو وہ ان کا سمجھنے کا لیول جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا اور لرننگ پروسیس زیادہ سے زیادہ افیکٹو ہو جائے گا. آڈیو ویژول ایڈز ان دی کلاس روم بیکیم ٹیکنالوجی بیسڈ ٹیچنگ ایڈز. ری-وینٹنگ اسکول. یہ جو اب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اپنے کلاس روم کو جدید ٹیکنالوجی سے مزین کرتے جا رہے ہیں، جس سے ہمارے تدریسی مقاصد جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے افیکٹولی ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. پہلے جو ہمارے پاس آڈیو ویژول ایڈ تھی وہ صرف کتابیں تھیں، بلیک بورڈ تھا، چاک تھا. اب ہم جدید ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کر رہے ہیں. یہ جو ہم آڈیو ویژول ایڈ استعمال کرتے ہیں، ایڈ شوڈ بی کیسے ہونے چاہیے؟ سمپل ہونے چاہیے. ڈو ناٹ کراؤڈ انفارمیشن آن ٹو دا پیج اور اسکرین. اگر ہم ملٹی میڈیا پروجیکٹر استعمال کر رہے ہیں تو اس میں اتنی زیادہ معلومات نہ دے دیں کہ وہ پڑھی ہی نہ جا سکیں اور اتنی زیادہ بھی نہ ہوں کہ بچوں کا فوکس نہ رہے. تو ایک سلائیڈ پر اگر ہم صرف چند ہی انفارمیشن بچوں کو دیں، ٹو دی پوائنٹ اینڈ ویل ریلیٹڈ ٹو دا لیسن پلان. اور اپنے لیسن پلان کے اندر ایسی سیٹنگ کریں کہ جو چیز ہم پڑھانے جا رہے ہوں وہ صرف ٹو دی پوائنٹ ہو، انٹرسٹنگ اینڈ اٹریکٹیو، اور انٹرسٹنگ اور اٹریکٹیو بھی ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اسی طرف متوجہ رہیں اور تدریس کا عمل جو ہے وہ اچھے طریقے سے جاری رہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے آڈیو ویژول ایڈز ہم نے اب تک دیکھے ہیں. A chalkboard is a reusable writing surface on which text or drawing are made with chalk. Chalkboards were originally made of smooth, thin sheets of black or dark grey slate stone. تو یہ ہم اپنے کلاس روم میں ہم اس کو استعمال بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ اب وہ آڈیو ویژول ایڈ ہیں جو سمپلیسٹ ہیں، جو پہلے استعمال ہوتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ اب چینج ہو کے ہم وائٹ بورڈ کی طرف آ گئے ہیں.
It is also known as marker board or dry erase board. It is glossy, usually white surface for non-permanent markings. Whiteboards have smoother surface, allowing rapid marking and erasing of marking on their surfaces. The popularity of whiteboard increased rapidly in the mid-90s. आप जानते हैं कि 1990 के मिड में वाइट बोर्ड का इस्तेमाल शुरू हुआ, जो सफ़ेद और ज़्यादातर सफ़ेद कलर के होते हैं, इसीलिए इनको वाइट बोर्ड कहते हैं। और इसमें अरेजेबल जो मार्कर है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमें अभी ब्लैक बोर्ड की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से काबिल इस्तेमाल है और हमें हमारे तदरीसी अमल को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं। Flannels. The flannel board is covered with flannel or khadi cloth. The picture or materials with same material are used to stick. It helps to build presentation in a sequence piece by piece. तो इसमें हम एक स्टिकनेस होती है, हम पेपर इसके ऊपर लगा देते हैं और पेपर चेंज करते रहते हैं और हर पेपर चेंज करने के बाद नया पेपर जो है उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। ये वो ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड से हट के इस तरह से है कि हम इसके ऊपर जो है वो जो चीज़ हमने दिखानी होती है उसको फिक्स कर देते हैं और फिर चेंज करते रहते हैं। फ्लैश बोर्ड्स, तो ये फ्लैश कार्ड्स आर स्मॉल कार्ड्स ऑफ जनरली 25 to 30 centimeter size which are shown for few moments before the class to send across the messages or impart an idea। तो ये किसी भी ख्याल को, किसी भी आइडिया को, किसी भी छोटी बात को छोटे छोटे कागज़ों के ऊपर लिखकर हम बच्चों को दिखाते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? यूज टू इंट्रोड्यूस एंड प्रेजेंट टॉपिक्स, यूज टू अप्लाई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गेन्ड बाय स्टूडेंट्स टू न्यू सिचुएशन, कैन बी यूज टू रिवाइव ए टॉपिक। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसका अयादा करने में भी और एक टॉपिक को पेश करने में भी ये कारआमद साबित होते हैं। ये कार्ड्स के ऊपर हम लिखते हैं और उसको बच्चों को दिखाते हैं कि ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं या किसी चीज़ को रिवाइव करने जा रहे हैं। Charts are graphic teaching aids depicting information in form of diagram, posters, pictures, maps and graphs. इनका मकसद क्या है? It is used for showing relationship by means of facts and figures. It is for representing material symbolically. It is meant to show continually in process. It is meant to present abstract idea in visual form. टाइप्स किस तरह के हो सकते हैं? ट्री चार्ट्स हैं, स्ट्रीम चार्ट्स हैं, टेबल चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, टेबुलेशन चार्ट्स हैं। तो ये चार्ट्स हम क्लासरूम के अंदर लगवाते भी हैं और जो टॉपिक हमने पढ़ाना हो उस टॉपिक को उस चार्ट के ऊपर हम राइटिंग्स भी करते हैं, उस चार्ट के ऊपर पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, डायग्राम्स भी बना सकते हैं, मैप्स भी, ग्राफ्स भी बना सकते हैं और अपने लेक्चर को पुरअसर बनाने के लिए हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये चार्ट जब हम बनाते हैं और दिखाते हैं तो क्लास के अंदर इनको डिस्प्ले किया जाता है ताकि बाद में भी बच्चे इनको देखकर जो चीज़ उस्ताद ने सिखाई है, पढ़ाई है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी रेपिटिशन के लिए काम करती रहे। फ्लिप चार्ट क्या होते हैं? These are large charts with a pad of paper on a stand. The notes, diagrams and flow charts can be prepared well in advance. इसके एडवांटेजेस क्या है? Reveals at the appropriate point of presentation. Pages can be preserved for display after class and future references. इसके नुकसानात क्या हैं? Disadvantages क्या हैं? It is not effective for large audience. Cannot hold large amount of data. Writing may consume time. तो ये इस तरह का एक, जिस तरह गत्ता होता है, ये एक स्टैंड के ऊपर बड़ा सारा गत्ता होता है, उस गत्ते के ऊपर फ्लिप लगा होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे चार्ट्स तरतीब से लगा देते हैं, अपने टॉपिक के हिसाब से
ان کی نمبرنگ ان کی آرڈر کے حساب سے، اور پھر 1 بائی 1 ہم چارٹ کو پلٹتے جاتے ہیں اور ہر نئے ٹاپک کے نئے حصے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ کیونکہ کم بچوں کے لیے زیادہ مفید ہے، یہ اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ ایک بڑی کلاس کے لیے یوزفل ہوں، تو یہ چند بچوں کے لیے فلپ چارٹ جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں میپس ہیں، میپس بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور آج کل جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر ہے کلاس روم کے اندر، سافٹ بورڈ ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے جو ٹاپک ہے آج کا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔